ہر میدان میں لے گئے بازی، احد و بدر کے ہیں وہ غازی، ہر میدان میں لے گئے بازی، ہر میدان میں لے گئے بازی، ان کی خاطر جان لٹا دے، شان صحابہ زندہ باد، ان کی خاطر جان لٹا دے، شان صحابہ زندہ باد، جب تک جیواں گے بیان کرگے، جب تک جیواں گے بیان کرگے، شان صحابہ عام کرگے۔ آخر میں پورے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے کہ جب تک جیواں گے بیان کرگے، شان صحابہ عام کرگے، بولو شان صحابہ۔ آخر میں ایک پنجابی نعت کے دو شعر پڑھ اور پھر اجازت چاہ رہا ہوں، ہمارے بھائیوں نے بار بار کہا ہے تو مل کے پڑھتے ہیں کہ طه دی شان والیا عرشات جان والیا، طه دی شان والیا عرشات جان والیا، طه دی شان والیا عرشات جان والیا، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، اللہ بھی درود تھلے، اللہ بھی درود تھلے، بیریاں دے بیڑا تھلے، دشمن دے بیڑا تھلے، چادراں بچھان والیا عرشات جان والیا، چادراں بچھان والیا عرشات جان والیا، تج کرنے عام تیرے ہوند صبح شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، تج کرنے عام تیرے ہوند صبح شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بکریاں چران والیا عرشات جان والیا، بکریاں چران والیا عرشات جان والیا، طه دی شان والیا عرشات جان والیا، ساڈا ایمان ہے کہ سونے جگتے آئے کروڑا سارے تیتھوں تھلے، اگلی گلنا اتفاق ہوئے کہ ہاتھ تھلے نہ ہونا، توجہ کہ سونے جگتے آئے کروڑا سارے تیتھوں تھلے، تیری سارے سونے بچوں ہوگی بلے بلے، ہوگی بلے بلے، سونے جگتے آئے کروڑا سارے تیتھوں تھلے، تیری سارے سونے بچوں ہوگی بلے بلے، ہوگی بلے بلے، شان تیری بلے بلے، شان تیری تیری تیری، آخر نے ذرا گول پا دیو بلے بلے، دیکھن گا شان تیری، تو ذات چاہ کے کہنا بلے بلے، شان تیری، چلے جڑے جاگ رہے نے ایک دفعہ بلند کر کے کہہ رہے ہیں شان تیری تیری، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، بلے 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 بلے، شان تیری بلے بلے، اللہ بھی درود بھلے، اللہ بھی درود بھلے، بیریاں دے بیڑا تھلے، دشمن دے بیڑا تھلے، چادراں بچھان والیا عرشات جان والیا، طه دی شان والیا عرشات جان والیا، کتنا سونا نام تیرا، کتنا سونا نام تیرا، اونچا اے مقام تیرا، سچا اے کلام تیرا، سچا اے کلام تیرا، آیتاں سنان والیا عرشات جان والیا، طه دی شان والیا عرشات جان والیا، طه دی شان والیا عرشات جان والیا۔ آپ چار یار کے دو شیر پڑھتے ہیں۔
تو دو شعر پڑھتے ہیں مل کے نعرہ لگائے پہلے خلافت راشدہ. اب 4 یار کا نعرہ جب اس علاقے میں لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی نعرہ لگا. نعرے کا جواب ہاتھ اٹھا کے دینا ہے. خلافت راشدہ کی طرح نعرہ لگائے گا. حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا بولو. حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا چار یار چار یار چار یار چاریا حق چاریا حق چاریا چار یار کا یہ نعرہ سنیوں پہ جار ہے. منکروں کے واسطے یہ تیرے بے نیام ہے. چار یار کا یہ نعرہ سنیوں پہ جار ہے. منکروں کے واسطے یہ تیرے بے نیام ہے. سنیوں دیان سے پورے اہتمام سے سنیوں دیان سے پورے اہتمام سے یہ نعرہ مارو شان سے یہ نعرہ مارو شان سے. حق چاریا حق چاریا حضرات دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھیے گا. حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا. آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ سلام حق نواز پر آدم اور اثار پر شعیب و اظہار پر حبیب و مختار پر. اور ان کا ہم نام کیوں لیتے ہیں؟ سلام حق نواز پر آدم اور اثار پر شعیب و اظہار پر حبیب و مختار پر. وہ جان کو لٹا گئے خدا سے رتبے پا گئے. وہ جان کو لٹا گئے خدا سے رتبے پا گئے. ہمیں یہی بتا گئے ہمیں یہی بتا گئے. حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا سنیوں دیان سے پورے اہتمام سے سنیوں دیان سے پورے اہتمام سے یہ نعرہ مارو شان سے. اب کوئی یاد نہیں رہو یہ نعرہ مارو شان سے. خلافت راشدہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے وہ منہ سے بولتا ہے قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی ہے ساری دنیا سوچتی ہے ساری دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. آپ حضرات کے سامنے ملک پاکستان کے معروف اور مشہور نعت خواں عالمی ایوارڈ یافتہ ثناخان مصطفیٰ محترم جناب قاری محمد آصف رشیدی صاحب اپنے مخصوص انداز کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی حضور نعت خوانی کر رہے تھے اور آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے, ایمانوں کو تازگی نصیب کر رہے تھے. تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ابھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کے دلوں کی دھڑکن جن کے لیے آپ نے نیند کو قربان کیا اور ساری مصروفیات کو چھوڑ کے پنڈال میں مسجد میں جمع ہوئے صرف ان کی زیارت اور بیان سننے کے لیے, وہ چند ہی لمحوں آپ کے درمیان جلوہ افروز ہوں گے. میری مراد وکیل صحابہ حضرت علامہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب تشریف لا چکے ہیں. تو میں ان کی تشریف آوری سے قبل اپنے ذیلی صدر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد نثار صاحب کو جو لالے موسیٰ سے ہمارے مہمان اور ذیلی صدر ہیں ہماری جماعت کے, ان کو 5 منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا نثار. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया के अंदर सिद्दीक तो बड़े आए, दुनिया के अंदर सिद्दीक तो बड़े आए, एक सिद्दीक का नाम हबीब नज्जार भी, कि जिसने अपनी कौम से ये कहा था कि वह इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। हबीब नज्जार ने बड़ी सच्ची बात कही थी अपने कौम से, भाई ये रसूल तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करते, ये तो तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं, हिदायत वाला रास्ता बता रहे हैं, लिहाजा तुम इनकी बात मान लो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। कौम ने उनकी बात को नहीं माना, कत्ल कर दिया। अल्लाह ने दुनिया ही में उनसे वो जो जन्नत के जितने महल्लात हैं, अल्लाह ने दुनिया में सब कुछ दिखा दिया। फरमाया एक ये सिद्दीक है, और फरमाया एक सिद्दीक कौन है? वो फिरौन की कौम का आदमी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फैसला हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, यहाँ मशवरा हुआ, ये आदमी यहाँ से उठा और सीधा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, खैर खाई इसी बात में है कि आप यहाँ से मिस्र को छोड़ के कहीं और चले जाए, ये मिस्र छोड़ दें कि आपके कत्ल का फैसला हो चुका है। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूका फ़ख़रुज इन्नी लक मिनन नासिहीन। मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप ये मिस्र छोड़ दें, कहीं और चले जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम को आकर ये बताने वाला कि आपके कत्ल का फैसला हो चुका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ये सिद्दीक है। हबीब नज्जार भी बड़ा सिद्दीक है, और ये आदमी फिरौन की कौम का आदमी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया आके, ये भी बड़ा सिद्दीक है। और आखिर में फरमाया पर मेरा अबू बकर तो सबसे बड़ा सिद्दीक है, कि अबू बकर से बड़ा सिद्दीक किसी माँ ने जना ही नहीं। इतना बड़ा अक्लमंद आदमी कायनात में नहीं आया। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद अक्लमंद तो बड़े आए हैं, लेकिन हजरत अबू बकर से बड़ा अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं आया। ये कितना बड़ा अक्लमंद है कि इसकी अकल ने कहां तक काम किया, यहां तक काम किया कि पहले ही अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया, एक ईसाई राहिब के बताने पर कि ये कौन है, का ये मेरे दोस्त है, ये इनका नाम है, वो ईसाई आलिम देख के कहने लगा मेरी बात को गौर से सुन लो, तुम्हारा ये दोस्त और तुम्हारा ये जो साथी है, आने वाले वक्त में अल्लाह ने इसको नबूवत देनी है, ये नबी बनेगा। और हजरत अबू बकर पहले से फैसला कर चुके हैं कि जिस दिन हुजूर ऐलान करेंगे मैं सबसे पहले कबूल कर लूंगा। और हजरत अबू बकर ने सबसे पहले कबूल किया। और हजरत अबू बकर की अकल ने कहां तक काम किया, गुलामों को खरीद के आजाद कर रहे हैं, ये गुलाम आजाद, वो गुलाम आजाद, इसको पकड़ा जिसको मुश्किलात में देखा, तकलीफ में देखा, हजरत अबू बकर ने उसे खरीद के आजाद कर दिया। और उनके वालिद अबू कहाफा भी बड़े अक्लमंद हैं, उनकी अकल में भी कोई शक नहीं। खुदा की कसम ये सारे ईमान वाले हैं ही अक्लमंद। ये जो काफिर हैं ये तो बेअकल होते हैं, इनके पास तो अकल ही नहीं होती। अकल तो मुसलमान के पास है, इस्लाम वालों के पास है, ईमान वालों के पास अकल होती है। सारे अक्लमंद हैं, लेकिन जी अकल का जाविया हर एक का अपना अपना है। जिस अंदाज में हजरत अबू बकर की अकल ने काम किया है, अल्लाह की कसम किसी की अकल ने काम नहीं किया। बाप क्या कहते हैं, अबू बकर अगर गुलामी आजाद करने हैं तो ऐसे आजाद करो जो तुम्हारे काम आ सके, तुम्हारी मदद कर सके। तुम ऐसे आजाद करते हो ये जो बिल्कुल लागर हैं, कमजोर हैं, जिन्हें कुछ करना भी नहीं आता, ऐसे आजाद करते हो। और हजरत अबू बकर कोई जवाब नहीं दे रहे। जिन गुलामों को आपने खरीद के आजाद किया उनमें हजरत बिलाल हबशी भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर की अकल देखे कहाँ तक काम किया। हजरत बिलाल हबशी को भी खरीद के आजाद किया, और बिलाल हबशी को अल्लाह ने फिर कैसा दर्जा अता फरमाया कि वो मुअज्जिन रसूल बन गए। अबू कहाफा के ख्यालों में भी ये बात ना होगी कि ये किसको आजाद कर रहे हैं, बिलाल हबशी को।
رضی اللہ عنہ جو چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. کوئی ایسا بھی ہوگا؟ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر سے بڑا عقل مند کوئی نہیں اور حضرت ابو بکر سے بڑا صدیق کوئی نہیں. فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ وہ چار طبقے ہیں جو قیامت کے دن سفارش کریں گے، اور سب سے بڑا طبقہ انعام یافتہ وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے سردار سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یقیناً ان سے بڑا سچا کوئی نہیں. تو بھائی ان کی صداقت کے لیے کہ یہ صداقت عام ہو جائے اور ہمارے ملک میں جتنے بھی ہیں سارے ہی سچے ہو جائیں اور حقیقت کو تسلیم کر لیں، کیا ان کی صداقت کو عام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے وقت اتنا ملا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کی بات ہو گئی تو سارے صحابہ کی ہو گئی، کہ بنیاد ہے، اور اگر بنیاد کو لیا جائے ساری بلڈنگ اس میں آتی ہے. حضرت ابو بکر پر پوری جماعت کھڑی ہے کہ یہ پہلے صحابی ہیں، یہ پہلے مسلمان ہیں. سارے ہی مسلمان ہوئے لیکن بغیر دیکھے کوئی دلیل مانتا ہے، کسی نے قرآن کو دیکھا ہے، کسی نے کوئی اور معجزہ دیکھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے جو بغیر کسی دلیل کے مانگے اسلام میں داخل ہوئے. تو یقیناً حضرت ابو بکر کی بات ہو جائے تو سارے صحابہ کی ہو گئی. جس نے حضرت ابو بکر کی صداقت کا دفاع کیا، ان کی صحابیت کا، ان کی عزت کا، ان کی عظمت کا، ان کے ناموس کا جس نے دفاع کیا، تو یقیناً اس نے سارے صحابہ کا دفاع کر دیا. تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ صرف زبانی جمع خرچ پہ لفظی حد تک ایک بات میں ہر جگہ کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں کم از کم ہر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے نیت کر لے، انشاءاللہ میں اپنی زندگی بدلوں گا اور صحابہ جیسا بنوں گا. آدمی دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کا سپاہی ہوں، دعویٰ ہے کہ نہیں؟ میں جس کا دعویٰ ہاتھ کھڑا کرے. صحابہ کے سپاہی ہیں، اور صحابہ کس کے سپاہی ہیں؟ صحابہ کس کے سپاہی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں. اور وہ کیسے سپاہی ہیں؟ جن کا دن دیکھو، رات دیکھو، صبح دیکھو، شام دیکھو، حضور کی سیرت میں ڈھلی ہوئی ہر بات. اور وہ کفار سے کہتے ہیں جیسے ہم مسلمان ہیں ویسے تم بھی ہو جاؤ. حضور کے غلام تو یہ کہتے ہیں اور حضور کی زندگی کو لے کے پھرتے ہیں بھائی ہم جیسے ہو جاؤ. تو جو صحابہ کے سپاہی ہیں ان کو بھی صحابہ جیسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جو یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم صحابہ جیسے بنیں گے وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. زندگیاں بدلیں گے، نماز پہ آ جائیں، احکامات پر آ جائیں. اللہ کی قسم صحابہ نے دنیا فتح کی ہے اعمال کی برکت سے، اخلاق کی برکت سے. زندگی ان کے پاس ایسی ہے جس راہ سے گزرتے ہیں ان صحابہ کا راستہ تو جنگل کے درندے شیر میں چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو کسی عام انسان کو سمجھا نہیں سکتے. لوگوں نے کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، مردے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ نہیں سنتے. پر جب اللہ سنوانے پہ آ جائے تو خدا کی قسم پتھروں کو بھی سناتا ہے کہ نہیں سناتا. یہ تو انسان ہے نا، اس میں تو کل روح تھی چلو آج نہیں ہے. اور پتھر میں کون سی روح ہے بھائی؟ ہے پتھر میں روح. اور وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو بھی سنا دیا، جنہوں نے پتھروں کو بھی سنا دیا، اور جنگل کے درندوں سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر جنگل خالی کر دو، اس کے بعد جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا. 3 دن نہیں گزرے، شیر اپنے بچوں کے ساتھ نکل گیا، ہاتھی اپنے بچوں کے ساتھ، رینگنے والا، پاؤں پہ چلنے والا، 2 پاؤں والا ہو یا 4 پاؤں، سارے جانور چاہے وہ رینگنے والے جنگل کو خالی کر کے وہاں سے چلے گئے. جنگل کے درندوں کو بات کس نے سمجھائی؟ صاحب اللہ نے سمجھائی. بڑے صاحب لوگ کس نے سمجھائی؟ اللہ نے سمجھائی. صحابہ اسباب کے درجے میں، چونکہ زندگی ایسی ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو بھائی نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیاں بدلیں گے، صحابہ کے رستے پر اور صحابہ کے نقش قدم پر آئیں گے. صبح شام دن رات اپنی زندگی حضرت ابو بکر جیسی بنائیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے، اللہ آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. حضرت مولانا محمد نثار صاحب زیرِ صدر ہمارے جو ہے اپنے مخصوص انداز کے اندر
آپ کے ایمانوں کو تازگی نصیب کر رہے تھے، اور یہ سبق مجھے اور آپ کو دے رہے تھے کہ لوگوں اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا سونا جاگنا، گویا کہ سارا طرز جو زندگی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بن جائے اور صحابہ کی غلامی کے مطابق بن جائے۔ گویا کہ حضور کی اتباع کرنی ہے تو صحابہ کے نقش قدم پر صحابہ کی اتباع ضروری ہے، یعنی اپنی زندگیوں میں صحابہ کی محبت اگر لانا چاہتے ہو تو صحابہ کے نقش قدم پر چلو، تو حضور کے بھی نقش قدم پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب میں اس کے بعد، اس سے پہلے کہ اپنے خصوصی مہمان وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دوں، میں اس کے ساتھ ساتھ ان تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا اور اسلامی ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ہر لحاظ سے اپنا اس محفل کے اندر اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون فرمایا۔ بالخصوص ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس پروگرام کو کامیابی نصیب کی، اور خصوصی تعاون جنہوں نے کیا محترم جناب چودھری قمر الیاس صاحب، محترم جناب چودھری محمد افضال صاحب، محترم جناب چودھری محمد شہباز صاحب، محترم جناب چودھری محمد نفیس صاحب۔ یہ مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد ہو چکی ہے، لیکن آپ لوگوں میں وہ آداب جو سیرت کے پروگرام کو سننے کے لیے ہونے چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ افراتفری اور یہ اٹھنا بیٹھنا، خدا کے لیے اگر سیرت سننے کے لیے آئے ہیں تو سیرت کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھو۔ جو بیٹھ کر تھک گئے ہیں بے شک باہر چلے جائیں، اور جو سننا چاہ رہے ہیں وہ مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے مخاطب کی بات توجہ سے سنیں۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مطہر عنوان پر منعقد ہو چکی ہے، اور کافی دیر سے آپ اس عنوان پر علماء کرام کی اور شعراء کی تقاریر اور حمد و نعت سماعت کر چکے ہیں۔ ابھی میرے بعد اس پروگرام کے مہمان خصوصی جو تشریف لا چکے ہیں، ابھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں، ان کی آمد سے قبل اس مبارک پروگرام میں نام لکھوانے کی غرض سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان اتنا وسیع اور طویل ہے، آج تک کوئی شخص کما حق اس عنوان پر بیان نہیں کر سکا، نہ ہی آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا کر دیا، اور کوئی اس عنوان پر یہ کہہ ہی کیسے سکتا ہے
جس پیغمبر اور نبی کی تعریف سے اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہو، اس پیغمبر اور رسول کی تعریف کوئی انسان کما حق ہو بیان ہی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ تشریف لائے اور اپنے اپنے انداز میں تقاریر و تحریر کے ذریعے اشعار کی شکل میں حضور علیہ السلام کی منقبت، آپ کی مدح اور آپ کی تعریف کرنے کے بعد وہ یہ کہہ کر دنیا سے چل دیے کہ ہم ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکے۔ عربی کا ایک شاعر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں 40,000 اشعار کہے، 40,000 اشعار کہنے کے بعد اس نے آخری گفتگو جو کی ہے، آخری اشعار میں جو کچھ اس نے کہا ہے، اسے اردو کے ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کو یوں بیان کیا کہ تھکی ہے فکر رسا، تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا، مدح باقی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے زمین و آسمان کو کنگال ڈالا، میرے تخیلات نے کبھی آسمان کی سیر کی تو کبھی زمین کے آس پاس پھرے، میں نے موتی چن چن کر خوبصورت الفاظ لا لا کر پیغمبر کی تعریف کی ہے، لیکن میری عمر بیت گئی آپ کی شان میں اشعار کہتے کہتے۔ اب میں یوں کہتا ہوں، قلم ہے آبلہ پا، مدح باقی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب کوئی شخص سفر کے لیے نکلتا ہے، چلتے چلتے اس کے پاؤں میں چھالے نکل آتے ہیں، چلنے والا سفر سے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاؤں میں آبلے نکل آتے ہیں، چھالے نکل آتے ہیں، چلنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ شاعر لکھتا ہے، میں نے نبی کی تعریف لکھتے لکھتے، قلم کو چلاتے چلاتے 40,000 کی تعداد پہ جب پہنچا تو گویا قلم کو چھالے پڑ گئے ہیں۔ میں بھی تھک چکا ہوں، قلم بھی تھک چکی ہے، لیکن محبوب کی مدح باقی ہے، محبوب کی تعریف باقی ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد 40,000 میں اشعار میں تعریف کرنے کے بعد بالآخر وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، میرا قلم تھک چکا ہے، لیکن میرے آقا کی مدح ابھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اور اگلا جملہ اس نے کیا کہا؟ اگلا جملہ اس نے یہ کہا، تمام عمر لکھا۔ توجہ فرمائیے، آنے والے مہمان یہی آئے اور آپ کے سامنے آئیں گے، آپ میری طرف۔ تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے، ورق تمام لکھا، مدح باقی ہے۔ میرے بھائیو، قاسم العلوم والخیرات،
مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے آقا و محبوب پیغمبر کی تعریف کرتے کرتے آپ یوں فرماتے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، یعنی جہان کی تمام خوبیاں، تمام محامد، تمام اچھائیاں محبوب ایک آپ کی ذات میں ہیں۔ آپ کے اندر وہ تمام کمالات و محاسن موجود ہیں جو انفرادی طور پر باقی انبیاء لے کر آتے رہے۔ یہ قاسم العلوم والخیرات وہ عظیم انسان ہے، وہ نبی کے عشق میں ڈوبی ہوئی شخصیت ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک عقیدت مند نانوتا کا ایک مشہور جوتا بنوا کر، سبز رنگ کا جوتا بنوا کر مولانا قاسم نانوتوی کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ نانوتا کے اندر سبز رنگ کا جوتا بہت مشہور تھا اور بڑی بڑی تقاریب میں لوگ وہ جوتا پہن کر جایا کرتے تھے۔ ایک عقیدت مند وہ جوتا اسپیشل بنوا کر قاسم نانوتوی کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ آپ اس کا دل رکھنے کے لیے جوتا اس سے وصول کر لیتے ہیں۔ مہینہ گزر گیا، استعمال نہیں کیا، 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے، بالآخر یہ شخص پوچھ بیٹھتا ہے، حضرت میں نے آپ کی خدمت میں جوتا پیش کیا تھا، آپ نے اسے استعمال کیوں نہیں کیا، آپ نے اسے پہنا کیوں نہیں ہے؟ میں عرصہ سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جوتا آپ استعمال میں لائیں گے، لیکن آپ کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات کہی۔ مولانا نانوتوی نے کہا کہ میرے محبوب کے گنبد کا رنگ سبز ہے، میرے محبوب کے گنبد کا رنگ سبز ہے، میں سبز رنگ کا جوتا پاؤں میں پہننا توہین سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیو، کون قاسم نانوتوی؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں، پیر علی پر پہنچ کر آپ اپنے اونٹ سے، اپنی سواری سے نیچے کود پڑتے ہیں۔ پیر علی پر جب آپ اونٹ پر سوار ہوئے تو سامنے مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، انہیں دیکھ کر اونٹ سے نیچے اتر آئے، جوتا اتار کر پجامے میں رکھ دیا اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی کی دوسرے علماء نے بھی نقل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے، لیکن وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا آپ ان کی نقل نہیں اتار سکتے ہیں۔ بالآخر باقی لوگوں نے تھوڑی دیر چلنے کے بعد جوتے پہن لیے۔ قاسم نانوتوی ان پتھروں کے اندر، ان سنگلاخ علاقے کے اندر ننگے پاؤں آپ جا رہے ہیں، پاؤں زخمی ہوتے چلے جا رہے ہیں، پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت جوتا پہن کیوں نہیں لیتے ہو؟ قاسم نانوتوی نے کہا یہ میرے محبوب کا شہر ہے، میں اس شہر میں جوتا پہننا توہین سمجھتا ہوں، کہیں میرا جوتے والا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے آقا کے قدم لگے۔ میرے بھائیو، بات آئی دیوبند کی، 1-2 باتیں عرض کرتا چلا جاؤں۔ مجھے اس بات پر، مجھے ہی نہیں، میری جماعت کو نہیں، میرے مسلک کے ایک ایک فرد کو اس بات پر شکران نعمت کے طور پر فخر ہے کہ ہماری قیادت، ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ ایسا کردار لے کر دنیا میں آئے اور ایسا کردار لے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے کہ ہمیں ان کے کردار پر فخر ہے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بہاولپور کے اندر قادیانیوں کے خلاف ایک مقدمہ دائر ہوا۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہ رہے تھے، ان کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے مولوی عدالت میں آئے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے بڑے بڑے علماء کو دعوت نامے پیش کیے گئے۔ ایک دعوت نامہ
مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا. جب یہ دعوت نامہ وہاں پہنچتا ہے، مولانا انتہائی علیل تھے، بیماری کی وجہ سے انتہائی ضعف جسم میں پیدا ہو چکا تھا، چلنے کی ہمت نہ تھی، سخت گرمی کا موسم تھا. دوسرے علماء نے آپ کو کہا آپ ہمیں اپنا نمائندہ بنا کر وہاں بھیج دیجئے، آپ کی پوزیشن سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ نہ جائیے. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ عازم سفر ہوتے ہیں، سفر کے لیے تیاری کر لیتے ہیں، علماء کو لکھتے ہیں اے علماء کی جماعت مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں اس لیے وہاں جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن کہیں میرا محبوب یہ کہہ کر میری شفاعت سے انکار نہ کر دے کہ میری ذات کا جب مسئلہ آیا تھا انور شاہ کشمیری تم کہاں تھا. بیماری کے باوجود، گرمی کے باوجود، ضعف کے باوجود آپ وہاں سے چل کر بہاولپور کے اندر گئے اور وہاں عدالت کے اندر جا کر مقدمہ لڑا. میرے بھائیوں، اسی سے مجھے یاد آیا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ اکلوتا بیٹا ہے مولانا کا، بیمار ہو گیا، آپ اس کے پاس موجود ہیں. این اسی وقت جب بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، انتہائی بیٹا بیماری کی وجہ سے لاغر ہو چکا ہے، ابھی تو انتظار کی گھڑیاں تھی کہ کسی وقت بھی اس کی روح پرواز کر جائے. این اسی وقت بالا کوٹ کے علاقے سے ایک آدمی مولانا غلام غوث ہزاروی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے حضرت وہاں بالا کوٹ کے اندر ایک مرزائی آ کر لوگوں کو مرزائیت کی طرف راغب کر رہا ہے، مسلمانوں کے ذہن خراب کر رہا ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے. یہ بات سن کر مولانا تیاری شروع کر دیتے ہیں بالا کوٹ جانے کے لیے. گھر والوں نے کہا آپ کا بیٹا بیمار ہے اور بیٹے کی یہ پوزیشن ہے کہ پتہ نہیں کس وقت اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، آپ اس سفر کو ملتوی کر دیجئے، کسی اور وقت کے لیے اس کو مؤخر کر دیجئے، کسی اور کو نیب بنا کر وہاں بھیج دیجئے. مولانا نے تیاری کی، صندوق کے اندر کتابیں رکھی اور چل دیے. جب یہاں سے چل کر بسوں کے اڈے پر پہنچے، وہاں ایک آدمی دوڑتا ہوا گیا اور اس نے جا کر کہا حضرت آپ کا بیٹا وفات پا چکا ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اکلوتا بیٹا ہے، وفات پا چکا ہے، انتقال کر گیا ہے، آپ واپس آ جائیے، جنازے میں شریک ہو جائیے. میرے بھائیوں، گوش گاؤں کے مسلمانوں، مولانا غلام غوث ہزاروی نے اس موقع پر کیا کہا تھا، اس جملے کو ذرا دل پہ نوٹ کر لیجئے، نقش کر لیجئے. میرے اس بڑے نے، میرے اس بزرگ نے، میرے اس لیڈر نے، میرے اس قائد نے اس موقع پر کیا کہا تھا. مولانا غلام غوث ہزاروی نے کہا کہ بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا، تحفظ ختم نبوت فرض عین ہے. میں فرض عین کے لیے جا رہا ہوں، فرض کفایہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنازہ پڑھ کر میرے بیٹے کو دفن کر دے. ایسا کوئی لاؤ تو صحیح، ایسی کوئی مثال تو لاؤ. جیسے ہم یہ کہتے ہیں، میں شکران نعمت کے طور پر کہتے ہوں، جیسے ہم یوں کہتے ہیں بھائی صحابہ کی کوئی مثال تو لاؤ، ایسی کوئی مثال تو پیش کرو. الحمدللہ ہمارے اکابر کا کردار بھی ایسا ہے، دنیا کو ہم چیلنج کرتے ہیں، ایسا کوئی لاؤ تو صحیح. اور کوئی غلام غوث ہزاروی لاؤ تو صحیح، اور کوئی عطا اللہ شاہ بخاری لاؤ تو صحیح، اور کوئی احمد علی لاہوری جیسا لاؤ تو صحیح. کون عطا اللہ شاہ بخاری؟ وہ عطا اللہ شاہ بخاری جس کے جلسے کے بعد ان پر FIR کرتی ہے، دفعہ 153 لگتی ہے، کیس بن گیا. عدالت میں کھڑے ہو کر عطا اللہ شاہ بخاری کیا کہتے ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری کو جب جج سزا سناتا ہے کہ اس جرم کی 2 سال سزا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا کہا؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا میرا جرم یہ ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، میرا جرم یہ ہے کہ میں نبی کا خادم ہوں، میں نبی کا نوکر ہوں، نبی کا نام لیوا ہوں، اور سزا مجھے 2 سال دی ہے. جرم تو بہت بڑا ہے، سزا 2 سال کم ہے. میری سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ تم میرے سامنے میری 1000 جان ہوتی، میں تو اس نبی کے نام پر 1000 جان قربان کرنے کو تیار ہوں، اور تم مجھے شیروں کے سامنے اور چیتوں کے سامنے ڈال دو، وہ میرا خون نوچ لیں، میرا خون چوس لیں اور یوں میری بوٹی بوٹی کر دیں. اگر تم مجھے یہ سزا دے کر
یہ سزا تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ تم نبی کا نام لیوا ہے، تو میں تمہاری یہ سزا کو خندہ پیشانی سے قبول کر لوں گا۔ میرے بھائی، علماء دیوبند کے کردار ہے الحمدللہ۔ حضرت بات سیرت کی ہو رہی ہے، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک کتاب لکھی سیرت کے عنوان پر، اس کتاب کا نام ہے النبی الخاتم۔ اس کتاب کو ایک ہی رات میں لکھا، عشاء کی نماز کے بعد لکھنا شروع کی، صبح کی اذان ہوئی، کتاب مکمل ہو چکی تھی۔ ایک رات میں یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کے تقریباً 150 کے قریب صفحات ہیں، 50 عنوانات اس میں قائم کیے ہیں، اور اس کا آغاز یوں کرتے ہیں کہ یوں آنے کو تو بہت آئے، کئی آئے، اور ایک ایسا آیا جو آیا تو آتا ہی چلا گیا۔ کتاب کا آغاز ہے، ایک ایسا آیا جو آیا تو آتا ہی چلا گیا، جو چھایا تو چھاتا ہی چلا گیا، جو بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، جو پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا۔ ہاں آنے کو تو 1,24,000 آئے، لیکن آئے اور چلے گئے۔ آنے کو تو بڑے بڑے بزرگ آئے، آنے کو تو بڑے بڑے غوث کتب ابدال آئے، لیکن آئے اور چلے گئے۔ ایک مکہ میں ایسا آیا جو آیا تو آتا ہی چلا گیا، جو چھایا تو چھاتا ہی چلا گیا۔ اس کو عام الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جب مکہ والا آیا پہلے 4 آئے، اس آواز پر پہلے 4 آئے۔ ابو بکر آئے، خدیجہ آئی، علی المرتضیٰ آئے، زید بن حارثہ آئے، 4 آئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ 4 میں سینکڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ سینکڑوں والے ہزاروں میں تبدیل ہو گئے۔ پھر وقت آیا ہزاروں والے لاکھوں میں تبدیل ہو گئے۔ پھر وقت آیا کہ جو لاکھوں میں تھے کروڑوں میں ہو گئے، اور جو کروڑوں میں تھے آپ دیکھو کتنوں میں ہو گئے۔ وہ آیا تو آتا ہی چلا گیا، آیا تو ایسا، اور جو آج ہیں آنے والے دنوں میں ان سے بھی دگنے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسا آیا۔ یہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے آخر میں کچھ اشعار لائے ہیں۔ ان اشعار میں چند شعر یہ تھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کاش کتاب لکھنے کے بعد گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زبان کو 1000 مرتبہ عطر سے دھوتا، 1000 مرتبہ کستوری سے دھوتا، 1000 مرتبہ اسے غسل دیتا، اس کے بعد آقا میں تیری تعریف کرتا، پھر بھی یہ بے ادبی ہے، پھر بھی تیری شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ اے نبی کی شان کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نبی تو نبی ہے، نبی کے جوتے کی شان بھی یہ ہے کہ قرآن جس کو کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان وہ ہے جو عرش پہ مستوی ہوا، وہ عرش جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوى، اس عرش پر نبی جوتے سمیت گیا۔